बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। नादिया खान साहिबा आखिरकार किस मिशन पर गामज़न हैं, उन्होंने क्या कर डाला है गुज़श्ता कुछ रोज़ में मैं आपके सामने रखूँगा। और नादिया खान को हम डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। और उसके अलावा हानिया आमिर साहिबा के ख़िलाफ़ इस वक्त एक गलीज़ मुहिम चलाई जा रही है सोशल मीडिया पर, ये क्यों किया जा रहा है इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। अच्छा, नादिया खान साहिबा क्या उनकी इतनी वर्थ है कि हम उनको यहाँ पर डिस्कस करें? देखिए, नादिया खान या कोई भी ऐसा शख्स वर्थ के मुताबिक अगर डिस्कस किया जाने लगा तो नादिया खान हुई, निदा यासिर हुई, या शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाली जितनी भी ख़वातीन हुई, या शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाले जितने मर्द हज़रात हुए, अदाकारें जो भी हुई, उनको डिस्कस सिर्फ इस बिना पर किया जाता है कि जो उनके एक्शंस होते हैं ना, वो अगर बतौर मजमूई अफेक्ट कर रहे हैं पूरे मुआशरे को या एक गलत राय आमा कायम कर रहे हैं तो डिस्कस ज़रूर किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि नादिया खान को इस वजह से हम डिस्कस कर रहे हैं। और हानिया आमिर साहिबा, उनको तो ज़ाहिर है उनमें उनका नाम, उनकी वर्थ, उनकी पहचान है। अगर उनके ख़िलाफ़ इस वक्त सोशल मीडिया पर जो गलीज़ मुहिम चलाई जा रही है उसके पीछे है कौन, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब उससे पहले आपसे एक दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। अच्छा, तो नादिया खान साहिबा ने अब से चंद रोज़ पहले एक बात की, एक ऐलान किया, और ये हिबा बुखारी साहिबा जो कि ख़ुद एक अदाकारा हैं, उनसे मुतल्लिक़ एक ऐलान था। इससे पहले हिबा बुखारी और उसके अलावा उनके शौहर आरीज़ ख़ुद नादिया खान साहिबा के शो में आ चुके थे रमज़ान में गालिबन। और उसके बाद अभी जो नादिया खान ने एक ऐलान किया था वो ये था कि उन्होंने बाकायदा उनकी प्रेगनेंसी का ऐलान कर दिया था। नादिया खान ने हिबा बुखारी की प्रेगनेंसी का ऐलान कर दिया था, और जो कि इंतहाई गलत बात है कि आप नेशनल टेलीविज़न पर बैठकर किसी की प्राइवेसी को रिवील करना शुरू कर दें। आपको मैं इसलिए कह रहा था कि बतौर मजमूई एक मुआशरे में बिगाड़ पैदा होती है, तो हम इसलिए नादिया खान के इस अमल को डिस्कस कर रहे हैं। और उन्होंने अगर किया तो उसके बाद फिर उनको चुप रहना चाहिए था, बजाय इसके कि बार बार उसको वजाहत देकर इस मामले को मज़ीद, यानी इस मसाला लगा के फिर बताना कि यार देखें ये हो रहा है। तो पहले मैं नादिया खान की जो वजाहत है वो आपके सामने रख देता हूँ। पहले इन्होंने ऐलान किया और उसके बाद सोशल मीडिया सारिफीन या फिर जो हिबा बुखारी साहिबा या आरीस के चाहने वाले थे वो नादिया खान पर टूट पड़े और कहा कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। उसके बाद नादिया खान साहिबा ने वजाहत दी और उन्होंने ये कहा कि देखें कि मैंने एक बात कह दी थी कि फ़लाँ अदाकारा ये कर रही हैं, और ज़ाहिर है फिर उन्होंने उनकी प्रेगनेंसी का ऐलान किया। तो हिबा बुखारी और आरीज़ अहमद ने, सोशल मीडिया सारिफिन ने क्या कहा कि जब दो बंदे अपना निजी मामला इसको रख रहे हैं कि भाई इसको दबा दें, तो आप क्यों बिला वजह इसको यानी उछाल रही हैं, ये ज़रूरत ही नहीं है ना इसकी। तो उसके बाद इन्होंने बाकायदा वजाहत दी और ये कहा कि जो आरीज़ हैं हिबा बुखारी साहिबा के शौहर, वो उनके साथ एक प्ले में इस वक्त शरीक हैं और वो शूटिंग्स पर उनकी जो अक्सर गपशप लगी रहती है। और उसके बाद गपशप होती है तो आरीज़ ने बात मुझे कह दी और हमारी अच्छी दुआ सलाम है, ये नादिया खान साहिबा ने बताया। तो लोगों ने कहा कि ये यानी आप क्या कर रही हैं, आप अपने अमाल देखें, आप अपनी हरकतें देखें। ये जो मॉर्निंग शो होस्ट हैं ना, अक्सर इनको आपने देखा होगा कि किसी भी चीज़ से इनको चाहिए होती है सेंसेशन, और इनको तभी मिलती है जब ये किसी बड़े के नाम पर या जो मकबूल हो रहा होता है उसके बारे में कुछ ऐलान करें। देखें, हिबा बुखारी साहिबा इस वक्त एक प्ले है जान निसार, तो वो उसमें बाकायदा एक स्टोरी है, वो वहाँ ज़ाहिर है पाकिस्तान का इस वक्त का हिट ड्रामा है जान निसार, नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है यूट्यूब पर। और उसके बाद कभी मैं कभी तुम,
اس کے پیچھے بھی کہانی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ تو نادیہ خان صاحبہ نے ایک جانب یہ کیا، اس کے بعد وضاحت دی کہ بھائی وہ تو ان کے شوہر کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو کیوں ہے، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں۔ اس کے بعد نادیہ خان صاحبہ نے پھر وہی بات کی، ایک اور ڈرامے کی اداکارہ، اور یعنی حریم فاروق صاحبہ کی ہم بات کر رہے ہیں، اور یہ بتایا کہ دیکھیں ان کا یہ جو سین ہے وہ کیمرہ مین نے نامناسب انداز سے لیا ہے، لیکن نامناسب انداز سے کیسے لیا، یہ فیصلہ کر لیا نادیہ خان صاحبہ نے۔ لوگوں نے بڑا تنقید کا نشانہ بنایا کہ بھائی دیکھیں ایک جانب تو آپ بڑی ہی یعنی یہ بات کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اگر مسئلہ نہیں ہے ہبہ بخاری کو تو آپ کو کیوں ہے؟ تو بھائی جب حریم فاروق صاحبہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ کو کیوں ہے؟ کیونکہ ان کی عادت ہوتی ہے۔ انہوں نے کیا شوز کیے ہیں، نادیہ خان نے، ندا یاسر نے کیسے شوز کیے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ شادی ویک، پھر طلاق ویک، پھر جنات اسپیشل، ایسے پھر بکرے کی شادی، یہ سب کچھ انہوں نے کیا ہے مارننگ شوز میں۔ تو ان کی یہ عادت پڑ چکی ہے کہ کسی بھی ایشو سے کم از کم ہیڈ لائنز میں رہنا ہے، خبروں میں رہنا ہے، تو یہ اس مشن پر گامزن ہے۔ البتہ حریم فاروق والا جو سین تھا جو میں نے دیکھا، وہ مجھے بالکل ایسے لگا جو کہ اداکارائیں میں نے دوبارہ اس کو دیکھا، میں نے کہا کہیں میں نے مس تو نہیں کر دیا، تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جو کہ متنازع ہوتی۔ اس تناظر میں میں کہہ رہا ہوں کہ حریم فاروق جتنی بولڈ ہیں، یا پھر پاکستان کی اداکارائیں جتنی بولڈ ہوتی ہیں، آپ نے ایوارڈ شوز میں دیکھ لیا، اور اس کے علاوہ پبلک گیدرنگز میں ان کو دیکھ لیا، مختلف ایونٹس کے موقع پر ان کو دیکھ لیا، تو اتنی بولڈ ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد وہ سین اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یعنی آٹے میں نمک کے برابر لگے گا، آپ کو لگے گا اس میں تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس بارے میں نادیہ خان صاحبہ بات کر رہی ہیں۔ اور اس کے بعد میں نے آپ کو کہا نا کہ کبھی میں کبھی تم، اس کی ذرا یاد کیجیے گا، تو اس بارے میں ہم نے کچھ چیزیں دیکھیں، اور یہ ڈرامہ پاکستان میں اس وقت دوسرے نمبر پر ریٹنگ کے اعتبار سے ٹرینڈ کر رہا ہے یوٹیوب پر، اور یہ ڈرامہ بہت ہی مقبول ہوتا جا رہا ہے نوجوان نسل میں خاص طور پر، اور ہر کوئی کہانی ایک عام سی ایک روایتی سی کہانی، لیکن اس کو جس انداز میں پیش کیا گیا ہے لوگوں کو اپنی کہانی لگتی ہے یہ، اور لوگ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ ہانیہ عامر صاحبہ لیڈ رول کر رہی ہیں فہد مصطفیٰ کے ساتھ۔ اس ڈرامے میں ہو کیا رہا ہے جو بھی ہوا، لیکن ہانیہ عامر صاحبہ مسلسل نشانہ بن رہی ہیں، مسلسل۔ اس سے پہلے وہ ایک ڈیپ فیک ویڈیو کا نشانہ بنی، اور اس کے بعد ابھی ایک اور ویڈیو ان کی کسی اور ڈرامے سے فرحان سعید اور ان کی ویڈیو لگا کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ بھائی یہ فحاشی پھیلا رہے ہیں، یہ آپ دیکھیں کہ بے حیائی پھیلا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ وہی قوم ہے جو ڈرامے دیکھتی ہے، یہ وہی قوم ہے جو کہ ان اداکاروں یا ان اداکاروں کے ساتھ ان کو چاہتی ہے، ان کے کام کو پسند کرتی ہے، تنقید کرتی ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن اس ماحول میں خاص طور پر جب یہ ڈرامہ ہٹ جا رہا ہے، آپ نے مسلسل دیکھا ہے کہ ایک بھارتی صارف، اور اس کو باقاعدہ ہانیہ عامر نے پکڑ بھی لیا تھا کہ اس کو رپورٹ کریں اس کو، اور اس کے بعد اس نے جو اپنا نام ہے وہ تبدیل کر دیا تھا، یہ سب کچھ ہم نے باقاعدہ دیکھا۔ تو اس ماحول میں جب ایک کسی اداکارہ کا کوئی پلے ہٹ جا رہا ہوتا ہے تو ایسے مواقع پر کیا کام ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے نا کہ اس کو بدنام کرو، اس کو جتنا بدنام کرنا ہے کرو، یہ ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ڈیپ فیک ویڈیوز اور نہ جانے کس انداز میں ان کو پیش کیا گیا، اور یہ سب AI بیسڈ تھا، سب نے دیکھ لیا۔ اور اس کے بعد ابھی اس ویڈیو کو شیئر کرنے کے بعد یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی، یا پھر یہ بتایا گیا، جو کہ میرا خیال ہے ہانیہ عامر جو کام کرتی ہیں وہ اس سے ملتا جلتا کام ہی ہے، اور اس کو آپ یہ کہہ کر اس ماحول میں، خاص طور پر اس ماحول میں جب ان کا ایک ڈرامہ ہٹ جا رہا ہے، دو کام ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ جو جیلس ہوتے ہیں لوگ، جی ہاں میں اداکاروں کی بات کر رہا ہوں، وہ ایک مہم چلاتے ہیں، اور پھر وہ مہم کامیاب ہو ناکام ہو، یہ
ان کی قسمت ہے، اور اداکاروں کے خلاف باقاعدہ ایک مہم چلتی ہے اور اس کے بعد ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، رسوا کیا جاتا ہے۔ یہ اسی مہم کا مجھے شاخسانہ نظر آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرا کام یہ ہوتا ہے جب میڈیا والے یا پھر جو سستے یوٹیوبرز یا جو بھی شروعات کرتے ہیں، اپنا یوٹیوب چینل بناتے ہیں، تو وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ اداکاروں یا اداکاراؤں سے متعلق ان کو جو چیزیں ملتی ہیں وہ غلط رنگ دے کر اس کو پیش کرتے ہیں تاکہ ویوز حاصل کر سکیں۔ یہ دو کام ہو سکتے ہیں، لیکن ویوز والا ہر صورتحال میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو مجھے جو پہلا ہے نا امکان کہ کوئی اداکار ظاہر ہے جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں وہ دوسروں کی اگر کامیابی ہے اس سے جیلس بھی ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے پاکستان میں، دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے، باقاعدہ کیمپینز چلتی ہیں، تو یہ بھی اس طرح نظر آتا ہے۔ تو آپ نے دیکھ ہی لیا نا کہ ان دونوں سچویشنز میں نادیہ خان والا معاملہ بھی ہو، اس میں بھی انہوں نے باقاعدہ مقبول ہونے کے لیے یا پھر خبروں میں رہنے کے لیے سٹنٹس کیے ایک دو، اور اس کے بعد پھر جو ہانیہ عامر صاحبہ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی انتہائی افسوسناک ہے۔ اس پر ایکشن کب لیا جائے گا، ہم پیمرا کو کب دیکھیں گے ایکشن لیتا ہوا؟ دیکھیں نادیہ خان نے جو کیا، جو گفتگو کی، وہ ایک ٹی وی چینل پر، جی ہاں ایک ٹی وی چینل پر بیٹھ کر یہ گفتگو کی، اور وہ ٹی وی چینل کس کا ہے یہ بھی سبھی جانتے ہیں۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔